مسجدیں بلا شبہ مسلمانوں کے معاشرے میں مرکزی اہمیت اس کے باوجود رکھتی ہیں کہ ہم نے اس کی اہمیت کو بھلا دیا۔ فی الحقیقت مسجد کو مرکز ہونا چاہیے، مسکن ہونا چاہیے، اور تمام امور اور حوالوں سے پوری آبادی کو جوڑنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کام جتنا اور جیسا ہو رہا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کا اصل تشخص اس کی مسجد ہے، اور ساری مسجدیں دنیا بھر کے اندر ایک ہی رخ کے اوپر ہیں، یعنی حرم کعبہ کی طرف سب کا رخ ہے۔ اس اعتبار سے جو برکتیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ آپ بڑی ریلیز نکالتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، ہنگامے بھی کرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر آتے ہیں، احتجاجی سیاست میں سڑکوں کو بھر دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اپنے مطالبات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات معاشرے میں ایک ایسا پریشر آپ بلڈ اپ کر لیتے ہیں کہ آپ کی بات مانی جاتی ہے۔ لیکن ذہن نشین رکھیں اس بات کو کہ ان تمام لوگوں کو جن سے آپ سڑکوں کو بھر دیتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اگر آپ مسجد کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی، تزکیہ نہیں ہو سکے گا، تعمیر سیرت نہیں ہو سکے گی، وہ قبلہ رخ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ انہیں اپنا قبلہ اور کعبہ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ مسجد ذہنوں کی آبیاری کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تعمیر سیرت کے لیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ بالخصوص فجر کی نماز کے حوالے سے تو یہ بات معمول بہت زیادہ واضح ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، تشریف فرما ہوتے۔ پھر لوگوں کو اس بات کی آزادی تھی کہ وہ جو چاہے سوال کریں آپ سے، جو بات چاہے پوچھیں، اس کی وضاحت چاہیں تو وہ بتائیں۔ دین کی تشریح کے حوالے سے آپ کو جتنے سریے بھیجنے ہوتے تھے، جہاد کے لیے لوگوں کو بھیجنا ہوتا تھا، اسی وقت آپ فیصلہ کرتے تھے، لوگوں کو روانہ کرتے تھے۔ لوگ اپنے خواب سناتے تھے تو آپ وہ سنتے تھے، اس کے مطابق بات کرتے تھے۔ یعنی ذہنوں کی آبیاری کے لیے، باہمی یکجہتی کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، محمود و ایاز کو ایک صف کے اندر کھڑا کرنے کے لیے مسجد کا بڑا اہم مقام۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مسلسل یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ممبر و محراب سے لوگوں کو جوڑیں، گنبد و مینار سے وابستگی پیدا کریں، مسجد کو تعمیر سیرت کا ذریعہ قرار دیں۔ مسجد کو پاکستان میں صرف اور صرف عبادت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ کس کس کام کے لیے استعمال کی جاتی تھی آپ کے خیال؟ آپ کے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں اور ان میں نہ پکارو اللہ کے سوا کسی اور کو۔ مسجد میں جو ہے جب دور اسلام کے عروج کا دور تھا تو مسجد ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی، تعلیم و تعلم کے لحاظ سے بھی، تدریس کے لحاظ سے بھی، تربیت کے لحاظ سے بھی، اور اس ہر ایک کام کا مقصد اصل میں ایک نیک اور ایک صالح مسلمان کو بنانا، مسلمان بنانا یا اس کی پرورش کرنا تھا، تاکہ وہ اللہ کی بندگی یکسوئی کے ساتھ کر سکے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ لہٰذا مسجد کے زیر تحت کے انڈر مسجد امبریلا کوئی بھی کام جو ہے تعلیم و تعلم کا، اصلاح کا، تربیت کا، جو اسلام کی حدود کے اندر ہو، وہ بالکل کیا جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کی انٹریکشن، لوگوں کی آمد و رفت مسجد کے ساتھ بڑھے اور مسجد سے ایک تعلق پیدا ہو۔ بندہ مومن کی تو وہ مثال ہے کہ اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا ہوتا ہے، وہ مسجد کے اندر ہی رہنا پسند کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وفود آتے تھے تو مسجد میں ملاقات ہوتی تھی، فیصلے ہوتے تھے تو مسجد میں ہوتے تھے۔ لہٰذا مسجد کے کانسیپٹ کو صرف 5 وقت کی نماز کی حد تک محدود کر دینا میرے خیال سے مسجد کی برکت اور اس کی فضیلت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس میں بچوں کی تربیت، بڑوں کی تربیت، ہر لحاظ سے کوئی بھی پازیٹیو کام جو ہے، اور اس کا اصل مقصد یہی ہو کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ بنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو بالکل مساجد کا یہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، ہم باہر جاتے ہیں ممالک میں، آپ بھی گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں کافی شاپ بھی ہوتی ہے، کھانے کا ریسٹورینٹ بھی ہوتا ہے، بک شاپ بھی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی میٹنگیں بھی کرتے ہیں۔ جبکہ ہم پاکستان میں جیسے میں جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، تو ڈفرینٹ جگہوں پہ مجھے جگہ کرائے پہ لینی پڑتی ہے۔ کبھی میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ آرام سے آ کے بیٹھ سکیں، اور ہم کوئی اوریانی کی باتیں تو نہیں کرتے، علم کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے، لمٹس شریعت طے کرتی ہیں کہ لمٹس کیا ہیں، اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ مسجد عدالت کا کام بھی کر سکتی ہے، وہ مسجد نکاح کا، میرج ہال کا کام بھی کر سکتی ہے، نکاح اس کے اندر مسجد، اور بڑا حدیث میں تو ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اس نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ انفارچونیٹلی ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ یا ماڈرن ہوتے گئے،
انہوں نے مسجدوں کو چھوڑا اس کام کے لیے اور ٹینٹ لگا لیے یا شادی گھروں کو رینٹ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ مسجد سے جو برکات حاصل ہوتی ہیں وہ یقیناً شادی گھر سے نہیں ہوتی. عیسائی آج بھی احترام کرتے ہیں اور گرجے میں جاتے ہیں شادی کرنے، لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ مسجدوں کا تقدس وہ نہیں رہا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسجد کا تقدس کم کرنے میں نہ صرف عوام الناس کا ہاتھ ہے، بلکہ ہمارے جو پروفیشنل قسم کے مولوی ہیں انہوں نے بھی کچھ رول پلے کیا ہے. فرقہ واریت کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کے درمیان دوری پیدا کر دی ہے، جبکہ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑا جائے اور مسجد کو ایک درسگاہ کی حیثیت دی جائے جس میں نمازیں تو ہوتی ہی ہیں لیکن دین کو سمجھنے، اخلاقیات کو سمجھنے، جو کہ آج کل اخلاقیات یا ایتھکس جو ہیں وہ تو اب پڑھانا ہی لوگ دنیا نے چھوڑ دیے ہیں، نہ کسی کالج میں ملتا ہے نہ کسی اسکول میں ملتا ہے. تو مساجد آج بھی وہ کام کر سکتی ہیں. باقی آپ نے وہاں پہ کوئی گیدرنگ کرنی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے، کافی شاپ ہے، کھانے کا کوئی سامان ہے، وہ ہر چیز جو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتی ہے وہ مسجد میں کی جا سکتی ہے. تو مسجد ہے فار ایگزامپل، اب مسجدوں میں جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر لگنا شروع ہو گئے ہیں کراچی میں، خاص طور پہ جدھر جگہ میں لگنا شروع ہو گئے. تو وہاں پہ ایک پرکولیٹر کیوں نہیں لگا ہوتا کہ بھئی وہاں پہ چائے کی پتی رکھی ہو اور آپ نے ٹی بیگ ڈالا اور گرم پانی ڈالا اور بیٹھ گئے، 4 آدمی بیٹھ کے چائے پینے لگے، اپنی گفتگو شروع کر دی، کوئی کتاب پہ ڈسکشن ہوا. محلے کی میٹنگیں نہیں ہوتی وہاں پہ، محلے کے اندر مسائل ہوتے ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوتے. پھر محلے میں لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں اور قسم کے فائنینشیل مسائل ہوتے ہیں، اکنامک مسائل ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہوتے ہیں. سارا کچھ کمیونٹی سینٹر کے طور پہ مسجد میں کیوں نہیں؟ اصل میں یہ بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اس مسجد کو چلانے والے کے اوپر. خطیب یا امام مسجد ہمارے اس لیول کے زیادہ تر نہیں ہوتے کہ عام جو ایک ماڈرن پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان سے رجوع کرے کسی دنیاوی معاملے میں. دین جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم الگ ہو اور دین کی تعلیم الگ ہو، یہ اکٹھی ہونی چاہیے. لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ مسجد میں امامت یا خطابت کے فرائض وہ شخص انجام دے جو ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھی ہو، جو انجینئر بھی ہو، جو CSP آفیسر بھی ہو. یعنی کہ دین اور دنیا ساتھ ہوگی تو جو آپ ایک آئیڈیل مسجد کا جو ایک کانسیپٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو مسجد آئیڈیلی ہونی چاہیے وہ ہوگی. ہم نے اصل میں یہ کیا کہ پروفیشنل دین کا پروفیشن جو ہے وہ ہم نے ایک خاص طبقے کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں جو برائٹ بچے ہوتے ہیں، بلکہ ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ دین کا علم بھی اس کے پاس ہو اور دنیاوی علم بھی اس کے پاس ہو. جب یہ دوئی جو ہے وہ جب یک رنگی میں آئے گی تبھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور لوگ پھر مسجدوں میں آئیں، مشورے کریں، بیٹھیں، لوگوں کا دل لگے. ابھی تو مسجد میں جاتے ہیں تو کہیں پہ فرقہ واریت سنائی دیتی آتی ہے، کہیں پہ جناب شدت پسندی سنائی دیتی ہے جو کہ ایک اپنے تئیں ایک بہت خوفناک ایک مرض کی شکل اختیار کر چکی ہے. لہٰذا ہر لیول کے اوپر جو ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً مسجدوں کو آباد ہونا چاہیے، نہ صرف نماز کے لیے بلکہ وہ اس محلے کے مسلمانوں کا ایک مرکز کی حیثیت اس کی ہونی چاہیے. تو ہم یہ ابتدا کون کرے گا کہ مسجد میں کافی شاپ یا چائے شاپ بنا کے بیٹھے؟ دیکھیے کافی شاپ چائے شاپ سے بہت پہلے کی بات یہ ہے کہ ہم پہلے اس دوئی کو ختم کریں جو دنیاوی اور دینی تعلیم کے لحاظ سے. ہم طے کریں کہ ہماری جو مثال کے طور پہ ایک محلے کی مسجد ہے، اس محلے کے جو لوگ ہیں، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ مسجدیں جو ہیں وہ محلے کی چندوں سے چلتی ہیں، تو اس محلے کے کچھ لوگ مل کے کسی پڑھے لکھے آدمی سے کہیں کہ بھائی تم دین کا علم حاصل کرو اور آگے خطبہ دو. خطبہ میں تو خالی دین کا علم تو نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی جو جس کو دنیاوی تعلیم بھی جانتا ہو، دینی تعلیم بھی جانتا ہو. اصل میں امتزاج چاہیے. ایک طرف کی تعلیم ہوگی تو اس میں پھر بہت سی چیزیں ایسی آ جائیں گی جو کہ تشفی کا باعث نہیں ہوگی دوسری طرف والوں کے لیے. لہذا ان دونوں کو ملا کے میرے بیٹے کو چاہیے کہ وہ امامت بھی کرا سکے، میرے بیٹے کو چاہیے وہ خطابت بھی کر سکے، آپ کے بیٹے کو چاہیے وہ امامت کرا سکے، آپ کے بیٹے کو چاہیے کہ اگر ظاہری بات ہر انسان نے جانا ہے، کوئی شخص فوت ہو رہا ہے تو اس کے بیٹے کو چاہیے اس کا نماز زیادہ پڑھائے. یہ چیزیں ہم نے ایک خاص طبقے کے سپرد کر دی ہیں. میرا خیال ہے اس میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے. طبقہ اپنی جگہ بہت اہم ہے اور کام کر بھی رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو پروفیشنلزم جب اس میں آ گیا تو وہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. مسجد نبوی کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی تھی. مسجد محض عبادت کی جگہ نہ تھی. ٹھیک ہے اس میں 5 وقتہ نماز بھی ہوتی تھی، سب سے اہم کام جو مسجد میں ہوتا تھا وہ عبادت کا ہی تھا. لیکن مسجد
ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے فرماتے تھے جھگڑوں کے، وہ بھی مسجد میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے۔ جنگوں کے بارے میں جو مشاورت ہوتی تھی وہ بھی مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کی جو کاؤنسلنگ ہوتی تھی وہ بھی مسجد میں ہوتی تھی۔ مہمان جب آتے تھے مسجد میں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مشرک کو قیدی بنا کے نظر بند کیا گیا تو اس کے لیے بھی ہمیں مسجد ہی نظر آتی ہے۔ مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ مسجد اس وقت سپریم کورٹ بھی تھی، پارلیمنٹ بھی تھی، کمیونٹی سینٹر بھی تھی، ایک عبادت کی جگہ بھی تھی، ایک ویلفیئر سینٹر بھی تھا، ایک تربیتی ورکشاپ بھی تھی۔ مسجد ملٹی پرپز کام کر رہی تھی۔ ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ اب مسجدیں محض نماز تک محدود رہ گئی۔ مسجد کا وہ کردار جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اکثر و بیشتر مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کے وقت مسجدیں کھلتی ہیں اور اس کے بعد مسجد کو تالا لگ جاتا ہے۔ یعنی بعض مساجد اتنی بڑی ہیں کہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ، اربوں کے ایسیٹس ہیں، بہترین مساجد ہیں، لوگوں کا اس پہ اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لگا، لیکن وہ مسجد صرف اور صرف نماز کے لیے استعمال ہوئی۔ یعنی جب جگہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس ریسورس ہے، پرائم لوکیشن ہے، آپ کے پاس بلڈنگ ہے، آپ کے پاس عمارت ہے، اب نمازوں کے علاوہ بھی اس کو استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف نمازوں کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کہ مسلمان کا مسجد سے رابطہ کٹ گیا۔ ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں کس لیے جاؤں؟ ظاہری بات ہے کہ بدینی اتنی زیادہ ہے، فتنے اتنے زیادہ ہیں، اسے یہ لگتا ہے کہ دنیا کا میرا کوئی مسئلہ مسجد سے تو حل ہونا نہیں، وہ تو بازار میں جا کے حل ہوگا، یہ چودھری صاحب کے ڈیرے پہ حل ہوگا، تو میں نے مسجد میں جا کے سجدے کیوں کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے تمام مسائل، صرف دین کے نہیں دنیا کے مسائل بھی مسجد سے حل ہو رہے تھے۔ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کسی چودھری کے ڈیرے پہ نہیں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مسجد میں آپ کے سامنے اپنے جھگڑے رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے۔ تو مسجد کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ ہم ادھر نادن ایریاز میں KPK وغیرہ میں قبائلی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں پنچایت ہوتی ہے، لگتی ہے، لوگ اپنے جھگڑے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، فیصلے کرواتے ہیں۔ تو مسجد کا یہ رول ہونا چاہیے، مسجد کے خطیب کا، مسجد کے امام کا، کہ مسجد کے اندر جو بھی کمیٹی ہے، جو بھی علماء بیٹھے ہیں، کسی بھی مسجد کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان میں لاکھوں مساجد ہیں، اس کا یہ رول ہونا چاہیے کہ محلے میں جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو لوگ کہیں بھائی مسجد میں چلیں، ہم مسجد سے پوچھتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، بجائے اس کے کہ عدالت میں جا کے ہم اپنا پیسہ ضائع کریں، آپس میں لڑے مریں، تم بھی وکیل کرو، ہم بھی وکیل کریں، 3 نسلیں جو ہے وہ مقدمات بھوگتے ہیں، اور وہ بھی بھائی کے خلاف مقدمے کروا رہے ہیں، بہن سے لڑائی جو ہے وہ لے کے بیٹھی ہے، خونی رشتہ دار، بلڈ ریلیشنز، پراپرٹی کے جھگڑے ہیں، مقدمات ہیں۔ تو یہ مسجد کا رول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جی بھوکا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بندہ بھیجا کہ جاؤ کچھ کھانے کو لے آؤ میرے گھر سے، تو وہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں،
واپس آیا، کہنے لگے جی گھر والے کہتے ہیں کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں، پانی ہے، غربت زیادہ تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں یعنی ازواج مطہرات کے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس مسافر کی مہمان نوازی کریں. حضرت طلحہ کہنے لگے کہ جی میں تیار. انہوں نے پھر اس کی مہمان نوازی. اور مسجد جو ہے وہ مسافر خانے کا کام کر رہی تھی، مسجد مہمان نوازی کا کام کر رہی تھی. اب لوگوں کو لگتا تھا کہ ہمارے دنیاوی مسائل مسجد سے حل ہو رہا ہے، تو لوگ مسجد کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، لوگ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. تو مسجد کا یہ جو رول ہے وہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جوانی میں مسجد میں جا کے سو جایا کرتے تھے، اور عام ایسا ہوتا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، ہم اپنی خواتین کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، ہم اپنے بڑوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں. مسجد کو ہمیں کمیونٹی سینٹر کسے کہتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اکٹھے مل کے کھاتے پیتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے مسائل کو سوچتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرتے ہیں. یہ کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ. ہمارے یہاں اب یہ اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یورپ میں، ترکی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کانسیپٹ بہت عام ہو رہا ہے کہ مسجد کو کمیونٹی سینٹر بناؤ. لوگوں کے مسائل مسجد سے حل ہوں گے تو لوگ مسجد میں آئیں گے. کیا ہوتا ہے مسجد کے ساتھ خواتین کا ایک حال بنا دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو مولانا صاحب مفتی صاحب اسی بات سے نہیں کرے گے کہ وہ خاتون مسجد میں آئے گی، پتہ نہیں مسجد میں آنے سے کیا گناہ کرے گی. بازار میں جا رہی ہے، سینما میں خاتون جا رہی ہے، ہوٹل میں جا رہی ہے، ریسٹورنٹ میں جا رہی ہے، ہر جگہ چلی جاتی ہے. لیکن مسجد میں آنے لگے تو مفتی صاحب کو یاد آ جاتا ہے وہ گناہ ہو جائے گا. مسجد میں جا کے کوئی اللہ رسول کی بات نہ سنے، اس کے اوپر اثر ہی نہ ہو. آپ صلی کے زمانے میں صحابیات مسجد میں آتی تھی، علیحدہ سے ان کے لیے ایک سیپریٹ جگہ تھی. بچے مسجد میں آتے تھے. بچوں کو اپنے مسجد کے ساتھ جوڑ لو. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو عام کریں، لوگوں کے اندر اس شعور کو بیدار کریں کہ اگر اپنی آنے والی نسل کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے تو ہم نے مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ لے کے جانا ہے. مسجد محض نماز کی جگہ نہیں بنا. نماز تو وہ کہتے ہیں میں گھر میں بھی پڑھ لوں گا، گھر میں بھی پڑھ لوں گا. مسجد کو ایک ذریعہ بنانا، ایک میڈیم بنانا، ایک واسطہ بنانا سوسائٹی کی اصلاح. ایک آدمی کو میڈیسن کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، اسے اگر مسجد سے ملے گی تو اس کا مسجد کے ساتھ تعلق بن جائے گا. تو مساجد میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز اس کا انعقاد کرنا یہ بہت ضروری ہو گیا. ہماری پوری سوسائٹی میں آپ دیکھیں جہاں بھی جاتے ہیں تو پوری فیملی جاتی ہے. پارک میں جا رہے ہیں تو فیملی جا رہی ہے، ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جا رہے ہیں فیملی جا رہی ہے، پکنک میں جا رہے ہیں فیملی جا رہی ہے، مسجد میں جا رہے ہیں تو اکیلا ابا جی جا رہے ہیں، فیملی گھر پہ بیٹھی. کیسے دین آئے گا گھر میں دین کیسے آئے؟ جب تک پوری فیملی مسجد کے ساتھ نہیں جڑے گے، ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو فیملی میں دین نہیں آئے گا. صرف ایک مرد میں دین آ جانے سے اس کی فیملی میں نہیں آئے گا. اور جب فیملی مسجد کے ساتھ جڑتی ہے تو پھر آپ دین کو انجوائے کریں، دین بوجھ نہیں رہ جاتا. اب وہ مرد تو آ گیا ہے، اب اسے یہ فکر ہے کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو بیگم کے فون آنے، وہ بھی یہاں بیٹھی ہوگی تو وہ اس فکر سے بھی فارغ ہو جائے گا. ترکی میں آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں میں یہاں خواتین کا حال ہوتا ہے، ساتھ بچوں کے لیے انہوں نے ایک پلے روم بنایا ہوتا ہے. اب یہ سارے کانسیپٹ ہمیں یونیورسٹیز نے دیے، جدید تعلیمی اداروں نے دیے. بہت سی مائیں جو یونیورسٹی میں آ کے پڑھانا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں، آئیں اپنے بچے لے آئیں، ڈے کیئر سینٹر ہے یہاں پہ رکھیں اور اپنا کام کریں.
تو انہوں نے مساجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا پلے ایریا بنا دیا ہے. بچہ تنگ کرے کوئی بات نہیں, بچے کو بھی مسجد ملے, یہ ساتھ میں بچہ کھیلتا رہے گا, آپ نماز پڑھو. بعد 2 سال کا بچہ, میں دیکھتا ہوں میری بیٹی 2 سال کی ہے, وہ دیکھتی ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ سجدے پہ چلی جاتی ہے, ٹوٹا پھوٹا رکوع بھی کر لیتی ہے, اللہ اکبر بھی کہہ لیتی ہے. اسی طرح سے دین اگلی نسل میں منتقل ہوتا ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو مسجد کے ساتھ جوڑیں, اور مسجد کو جو ہے وہ ویلفیئر کی بنیاد بنائیں, ویلفیئر کی بنیاد بنائیں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ بھی ہے. وہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا. سارا دن مسجد نبی میں بیٹھے رہتے تھے, جاب ملازمت وغیرہ نہیں تھی. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کافی دنوں کا میں بھوکا تھا, بھوک نے بہت ستایا, ہچکچاہٹ ہوتی تھی, شرم کے مارے کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ میں نے باہر نکلا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا معنی ہے. قرآن کی اس آیت کا معنی یہ تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو بڑے ضرورت مند ہیں لیکن سوال نہیں کر سکتے اپنی عزت نفس کی وجہ سے. ویسے بندوں کو تلاش کرو اور ان کو کچھ نہ کچھ دے دیے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اس آیت کا معنی پوچھا تو حضرت ابوبکر نے اس آیت کا معنی بتا دیا. کہتے مجھے لگا تھا کہ شاید وہ سمجھ جائیں بات. پھر کہتے ہیں میری حضرت عمر سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا جی اس آیت کا کیا مطلب ہے, تو حضرت عمر نے بھی بتلا دیا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں پہ خرچ کرو جو مانگتے نہیں ہیں, سوال نہیں کرتے لیکن ضرورت مند. تو میرا تو مسئلہ نہ حل. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, میں نے پوچھا جی اس آیت کا کیا معنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ آ. یہ آپ ایک صحابی کے گھر میں, اور کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو. بڑا خوش ہوا, بکری کا بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا, کھانا تیار کیا, جو کچھ گھر پہ تھا وہ لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا, کھانا وغیرہ کھایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس آیت کا یہ معنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے. جب انسان کا ذہن قرآن پہ عمل کا ہوتا ہے تو پھر وہ اور طرح سے چلتا ہے, چیزوں کو اور طرح سے دیکھتا ہے. تو ہمارے یہاں وعظ و نصیحت, صحیح بات ہے, بہت بڑھ گئی ہے, بہت بڑھ گئی ہے وعظ و نصیحت. بہت خطبے, لمبے چوڑے خطبے, لمبے چوڑے وعظ, لمبی چوڑی نصیحتیں, لمبی چوڑی تفسیریں. کیا فرق ڈال رہا ہے سوسائٹی پہ, کیا معاشرے پہ فرق ڈال رہا ہے؟ نہ ہونے کے برابر. 5 گھنٹے کے بعد سے بہتر ہے کہ بجائے 5 منٹ کا عمل کر لیں. 6 گھنٹے کی تقریر سے بہتر ہے کہ بتا 6 منٹ جو ہے وہ کسی کے کام آ جائے. جارڈن کے اندر قید پڑا تو وہاں کے جید عالم دین نے جمعے کا خطبہ دیا. جمعے کے خطبے میں 2 لفظ گئے کہ میرے 1000 جمعہ سننے سے بہتر ہے کہ باہر جا کے کسی ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا. یہ کہا منبر سے اتر کے اللہ. اگر تم نے ان مشکل حالات میں کسی غریب اور مسکین کے کام نہیں آنا تو میرے جمعے کے خطبے سننے کا فائدہ. تو ہم نے بھی لوگوں کو اس راستے کے اوپر لگا دیا, سننے سنانے کے راستے کے اوپر. سننا سنانا خود کوئی نیکی نہیں, سننا سنانا تو اس لیے تھا کہ ہم کوئی نیکی کر لیں. یہ تو ایک واسطہ تھا, یہ تو ایک ذریعہ تھا. اب سننا سنانا خود ہی مقصود بن گیا. لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا سن لیا, اتنا سنا لیا, اور اپنے دین کا بڑا کام کر. بس ہمیں کچھ عمل کرنا ہے, یہ بہت اہم چیز ہے.
تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ کچھ چیزیں شروع کی ہیں مسجد کے اندر. یہ مسجد کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ یہی بن چکا ہے کہ مسجد کا کام صرف لینا ہے. یہ مولوی صاحب کا کام صرف مانگنا ہے، دینا نہیں ہے. نہیں، ہم نے اس کانسیپٹ سے نکلا. ہم نے مسجد کو اس مقام پہ لے کے آنا ہے. مسجد کا یہ امیج ہم نے بلڈ کرنا ہے کہ مسجد دینے والی. تو ہم کوئی مطلب کیک رس وغیرہ لے کے گئے، سب گھروں میں دیے ہم نے. کیونکہ وکیل صاحب نے تبصرہ بھی کیا کہ پہلی مسجد دیکھیے جو کچھ دینے آئی ہے، لینے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ یہ امیج توڑنے کی ضرورت ہے. لوگوں کا یہ امیج بنا ہوا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی وہ لوگوں کو دینے والی تھی، صرف لے نہیں رہی تھی. جو لیا بھی جا رہا تھا تو وہ واپس وہیں پہ لٹایا جا رہا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو نہیں جا رہا تھا. زکات کے بارے میں جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقراء، علاقے کے غنی لوگوں سے لی جائے گی اور فقیر لوگوں کو تقسیم کر دی جائے گی. تو ہمیں مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر بنانا ہے. ہم نے مسجد کو اس طرح سے رن کرنا ہے، اس طرح سے چلانا ہے کہ لوگوں کی دنیاوی ضرورتیں بھی یہاں سے پوری ہوں، دینی ضرورتیں بھی یہاں سے پوری. یہ مسجدیں صرف نماز کے وقت پہ نہ کھولیں، باقی وقت میں ان کو تالے پڑے رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت دین کا کام، بہت دنیا کا کام، بہت ویلفیئر کا کام ہو سکتا ہے. ایسی پرائم لوکیشن پہ ایسی اربوں اور کروڑوں کی ایسٹ کی مسجدیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک دیکھیں بند، بالکل تالے لگے. ریسورسز ہیں ضائع جا رہے. بہت کام کیا جا سکتا ہے. بس لوگوں کو آئیڈیا دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تالے نہ لگاؤ، 2-4 بندے بٹھا دو. آپ یہاں قرآن کلاس شروع کر دیں، کچھ شروع کر دیں. تو ہم نے یہاں پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کوشش کی. مسجد لاک اپس کے نام سے 24 آورس کے لیے بچے کو آپ مسجد میں رکھیں اور بس مسجد میں بچے کو ماحول دیں، اس کو ایکٹیویٹیز کروائیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں مسجد کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، عید کا دن تھا اور مسجد میں وہ جو حبشی تھے وہ نیزوں سے کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاؤں آپ کو حبشیوں کا کھیل؟ تو انہوں نے کہا جی دکھا. سپورٹس کا اہتمام کیا گیا مسجد میں. سپورٹس کا آج آپ نام لے لیں تو کہے گا مسجد میں سپورٹس کیا بات کرتے ہو یار، کیا بنانا چاہتے ہو مسجد کو؟ کھیل کا میدان. مسجد کمیونٹی سینٹر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. مسجد مہمان خانہ تھی، وفد آتے تھے مسجد کے اندر ٹھہرتے تھے. مسجد جیل خانہ بھی تھی. کسی قیدی کو باندھا جاتا تھا تو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا. مسجد پارلیمنٹ بھی تھی، مشاورت کی جگہ تھی. مسجد میں جنگوں کے فیصلے ہو رہے تھے. مسجد سپریم کورٹ بھی تھی. لوگوں کے جھگڑوں اور فیصلوں کا حل مسجد سے ہوگا. مسجد کو ہمیں کمیونٹی سینٹر بنانا. مسجد بچوں کے لیے سکون کی جگہ تھی. مسجد لوگوں کے لیے آرام گاہ تھی. مسجد مہمان خانہ تھا، مسافر خانہ تھا. کیا چیز تھی جو مسجد میں نہیں ہو رہی تھی؟ اس لیے لوگ مسجد سے جڑے ہوئے تھے. آج ہمارے یہاں کلبز کا کانسیپٹ آ گیا. آج ہمارے یہاں کمیونٹی سینٹرز کا علیحدہ سے کانسیپٹ آ گیا. لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اب آپ کی خاص کلاس ہے، وہ کلبز میں اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کے بعد بیٹھے رہتے تھے. فجر کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے اور لوگ آ کے آپ کے ساتھ دنیا جہاں کی باتیں کرتے تھے. یہاں تک بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، ہنساتے تھے. لوگ دور جاہلیت کے قصے سناتے تھے. اس سے کیا سوشلائزنگ ہوتی تھی، ایک دوسرے کے مسائل کے بارے میں جانتے تھے. ٹھیک ہے، ابھی ہمارے اندر بھی کمی کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کمی کوتاہیاں، ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے کانسیپٹ ٹھیک کرنے ہیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچ کو ایک صحیح رخ دینا ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے لیے بندہ تھوڑی بہت محنت کرے. اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، مزید محنت کر لیں گے. یہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ ایک میڈیکل کیمپ ابھی ہوا، 90 کے قریب لوگ آئے، ان کو فری میں میڈیسن دی گئی. مطلب آپ جیسے حضرات ہیں جنہوں نے تعاون کیا، آپ جیسے حضرات. اب پھر
دوسرے مہینے میں پھر کوئی میڈیکل کیمپ لگائیں گے، پھر تیسرے مہینے میں میڈیکل کیمپ لگائیں گے. اس کے بعد ہمارا ذہن یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک کلینک شروع کر دیں پہلے محلہ کے لیے، کہ لوگ آئیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی مسجد صرف اس لیے نہیں ہے، مولوی صاحب کا کام صرف مانگنا نہیں ہے بلکہ مسجد کا کام دینا بھی. یہ تصور ہمیں جو ہے وہ رائج کر. اس کے ساتھ ساتھ ایک کفالہ پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہم نے شروع کیا ہے. چند دوست ہیں الحمدللہ سے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ محلے میں ہم جو کمزور لوگ ہیں ان کا کوئی ڈیٹا بنائیں، تو ان کی منتھلی جو ہے وہ ہم کو راشن پروگرام کے ذریعے سے مدد کیا کریں. تو وہ ہم نے شروع کیا، اس کا آغاز کیا. پھر بچوں کی تربیت کے پروگرام، ابھی سمر ویکیشنز آ رہی ہیں، اس میں ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے سمر کیمپ شروع کرنے ہیں، اس کا ہم نے آغاز کرنا. پھر خواتین کا ہم نے ایک حلقہ شروع کیا، ہر مہینے میں ہفتے والے دن جو ہے وہ 11 سے لے کے 1 بجے تک یہاں خواتین کا درس قرآن ہوا کرے گا. رمضان المبارک میں بھی دن میں کوئی 3 گھنٹے کا دورہ خواتین کے لیے ہوتا تھا، وہ پورے قرآن سے خواتین گزری. رات کو ہمارا مردوں کے لیے پروگرام ہوتا تھا. پھر ہماری مردوں کی کلاسز ہیں، اتوار والے دن ہماری کلاسز چل رہی ہیں، سیرت کی کلاس ہے، فقہ کی کلاس ہے، عقیدے کی کلاس ہے. 6 بجے کلاسز شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اتوار چھٹی کا دن ہے. اب چھٹی کے دن میں لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہفتہ بھر بہت کام کر لیے، اب چھٹی والے دن جہاں انسان ریسٹ کرتا ہے تو 1-2 گھنٹے کے لیے اگر کلاس میں آ جائے، 12 سے 1 بجے ہماری سیرت کلاس ہوتی ہے، وہ اٹینڈ کر لی، اور نہ صحیح 1 گھنٹے کے لیے آگے. اچھے ماحول میں بیٹھیں گے، دنیا کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے. ہر بندہ پریشان ہے، مسجد ایک ماحول فراہم کرتی ہے، وہ ماحول آپ کو پریشانی سے نکالتا ہے. ماحول آپ کو پریشانی، ایک بابرکت ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کی یہاں پہ آمد ہوتی ہے. مسجد کے ماحول کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو انسان کو ایک عجیب قسم کو سکون ملتا ہے. جیسے مچھلی پانی کے اندر خوش رہتی ہے اور پانی کے باہر بے چین ہو جاتی ہے، اسی طرح بندہ مومن کا دل مسجد میں خوش رہتا ہے. مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اس سے پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، سٹریس بھی کم ہوگا، آپ کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت بھی ہوگی، آپ کے بچوں کی بھی ہوگی، آپ کے گھر کی خواتین کی بھی ہوگی. اور دیکھیں اتنا بڑا ہمارے یہاں مسجد کا سسٹم ہے، اتنا بڑا، لاکھوں میں مساجد، ٹوٹلی فری ہے، ٹوٹلی فری ہے. دنیا کا کون سا اتنا بڑا تعلیمی نظام ہے جو اس طرح سے فری، ٹوٹلی فری ہے. مطلب آپ کہیں کسی پارک میں چلے جائیں گورنمنٹ کے، کم از کم 20 روپے کی پرچی تو لینی پڑتی ہے نا، لیکن کسی مسجد میں آپ کو پرچی دے کے اندر جانا پڑتا ہے. عام مساجد میں آپ دیکھ لیں ایئر کنڈیشن ماحول ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود تو وہاں تو کوئی فیسلٹی ایسی ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن کھڑے ہونے کے آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، بیٹھنے کے آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں، پھر آپ نے رائڈ لینی ہے اس کے تو علیحدہ سے پیسے. یہ صورتحال ہے. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھاؤ، خود بھی فائدہ اٹھانا ہے، لوگوں کو بھی جو ہے اس کے لیے تیار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد میں کاؤنسلنگ کیا جاتی ہے، تو ہم بھی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح کا لوگ جو ہے وہ مسجد میں نکاح کریں. یہاں فیملی کاؤنسلنگ، ہمارے ایک دوست ہیں وہ جو وکیل صاحب ہیں، وہ بھی یہاں بیٹھا کریں گے انشاءاللہ سے، فیملی میٹرز کے اندر رہنمائی کریں گے. تو یہ بہت سارے پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو وکیل صاحب یہاں بیٹھ جائیں. اسی طرح سے جو ہے وہ بلڈ ڈونیشن کا وہ کام، تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. لوگوں کو بعض اوقات بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ کتنے تنگ ہوتے ہیں، خون ملتا نہیں ہے. آسان ہے، بہت مشکل. تو اس میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور اس سے زیادہ اویئرنیس پھیلانا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خون دینے سے پتہ نہیں میری آدھی جان نکل جائے گی، نارمل چیز ہے. کوئی ڈاکٹر آ کے بتائیں لوگوں کو کہ یہ کوئی اس سے اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اویئرنیس پیدا کرے لوگوں میں، لوگ خون دیں، مریضوں کی جان بچے. بہت سے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، مسلسل ان کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، کہاں سے لے کے لوگوں کو محنت طرح کر رہے ہوتے ہیں. خدا مجھے پتا ہے کئی دفعہ میں وہ اچانک وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں خون کی ضرورت ہے، بوتل چاہیے بوتل چاہیے. بندے کا دماغ جو ہے وہ مطلب گھوم جاتا ہے، کہاں سے لے کے خون، بھائی کبھی سوچا بھی نہیں تھا اچھا اس طرح سے خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کا پیشنٹ ایمرجنسی میں ہے. تو بہت سی ضرورتیں ہماری، اور اس میں انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتی کیا کیا جائے.
گھر میں پوتینگی انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، غسل کیسے دینا ہے مردے کو، دفن کیسے کرنا ہے، کہاں لے کے جائیں گے، کہاں دفن کریں گے، قبرستان میں جگہ لینا سمجھ ہی نہیں آتی، قبرستان میں کہاں جگہ ہے، 50 قسم کے پروسیجر، کیا کریں گے، کہاں دبائیں، کہاں دفنائیں، کون جنازہ پڑھ، کون غسل دے، نکاح کا موقع آتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی نکاح کیسے کرنا ہے، کیا شرائط ہے، نکاح فارم کی سمجھ نہیں آتی اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں، سوشل ایشوز ہیں، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسائل یا مسئلہ سمجھ لیں، اور آپ میں سے جو حضرات، جیسے ہمارے کوئی صاحب وکیل تھے تو انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ بیٹھا کروں گا، کوئی ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے حلقے میں تو انہوں نے کہا جی میں کچھ ٹائم دیا کروں گا، تو جیسے اللہ نے کوئی اسکل دی ہے تو جو کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کے کام آئے، ہم اس بنیاد پہ کام آئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اسکل میں برکت ڈالے، اسکل کی بھی زکات نکالنی چاہیے، اپنے پروفیشن کی بھی زکات نکالنی چاہیے، اللہ نے جو آپ کو اسکل دے دی، تو مسجد میں جو لوگ آ رہے ہیں دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، آپ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، بہترین صدقہ وہ ہے جو متقی لوگوں پہ لگے، اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر لگے، تو اسکل کا بھی صدقہ ہوتا ہے، وقت کا بھی صدقہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں جو جتنا کسی کے کام آ سکے۔ دین اسلام میں مسجد ایک انقلابی ادارہ ہے، اور مسلم معاشرے میں اس کا مقام وہی ہے جو انسانی جسم میں قلب کا ہے۔ جب تک قلب متحرک ہے جسم میں جان ہوتی ہے، اور جب قلب کمزور پڑ جاتا ہے تو جسم بھی شل ہو جاتا ہے۔ مسجد نہ تو اتوار کے اتوار سرگرم ہونے والا چرچ ہے، نہ محض یوم سبت کو گریہ وزاری کرنے والا معبد، اور گنتی کے چند مخصوص اوقات اور دنوں میں پوجا پاٹ کیا جانے والا مندر، بلکہ دن رات کے کسی بھی لمحے نہ صرف فرض نمازوں، سنتوں، نوافل، اعتکاف اور قیام و سجود کی جگہ ہے، بلکہ عبادت، تربیت، دعوت اور خاص طور پر خدمت خلق کا ایک ایسا مرکز ہے جس کی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتی۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے دست مبارک سے مسجد قباء تعمیر کی اور یہاں پہلا جمعہ ادا کیا۔ اس کے بعد اپنے گھر تک کی تعمیر سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی اور اسے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کا مرکز قرار دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں مسجد کے احکام و آداب اور اس کے استعمال کے دائرے کی تفصیل 50 سے زائد ابواب باندھ کر بیان کی ہے، جس سے مسجد کی اہمیت، اس کے استعمال کا وسیع دائرہ اور معاشرے میں اس کے مقام و مرتبے کے علاوہ انسانیت کی خدمت کا پتہ چلتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک مینارہ نور اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے۔ اس کسوٹی پر ہم اپنے معاشرے میں مساجد میں ہونے والے امور کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم نے اسے معاشرے میں عبادت، تربیت اور خدمت کا مرکز اور محور بنانے کے بجائے اسے مصنوعی تقدس دے کر نہ صرف مسلم معاشرے کو بلکہ پوری انسانی سوسائٹی کو اس کے حقیقی فوائد و ثمرات سے محروم کر دیا ہے۔ اس کی ظاہری بناوٹ، سجاوٹ اور صفائی و ستھرائی کی ماشاءاللہ بھرپور کوشش کی جاتی ہے، لیکن اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حرکت و عمل اور مرجع خلائق کا ایک اعلیٰ اور مثالی نمونہ بنانے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ اسلام کے دور عروج میں مساجد کا یہی حرکی کردار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پوری دنیا میں پایا جاتا تھا۔ یہاں صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 اہم سرگرمیوں کو قدر تفصیل سے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کسوٹی اور معیار کی روشنی میں ہم اپنی مساجد کی تعمیر، ان میں تعلیم و تربیت اور خاص طور پر امت اور انسانیت کی ضروریات اور خدمت خلق کے اہم کاموں کا سنجیدگی سے جائزہ لیں
اور مسجد کے انقلابی کردار کو بحال کرنے کی سعی اور جہد کریں۔ نمبر 1، تعلیم و تربیت۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفا نام کا ایک مقام تھا جو تعلیم کے لیے مخصوص تھا۔ صفا چبوترے یا پلیٹ فارم کو کہتے ہیں۔ مسجد کے ایک حصے میں ڈائس کے طور پر ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جو دن کے وقت تعلیم گاہ کا کام دیتا اور رات کے وقت بے گھر لوگوں کے لیے سونے کی جگہ۔ گویا یہ پہلی اقامتی یونیورسٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ پہلے ہی دن سے شہر کے باشندے بھی وہاں آنے لگے۔ بے خانمہ لوگ حصول تعلیم کے لیے وہیں رہتے تھے۔ مختلف لوگوں کی ضرورتوں کے پیش نظر مختلف قسم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جو لوگ بالکل ہی ان پڑھ تھے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا۔ اہل مدینہ اپنی انتہائی فیاضی کے باعث یہ کرتے تھے کہ جب کھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو ہر شخص کھجوروں کا ایک ایک خوشہ تحفے کے طور پر لاتا اور اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفا میں لٹکا دیتا۔ ان میں سے کھجوریں گرتی تو صفا میں رہنے والے غریب مسلمان انہیں کھاتے۔ ان خوشوں کی حفاظت کے لیے بھی ایک شخص مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی انتہائی فیاضی کے سبب مقروض ہو گئے تو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں انہیں اپنا مکان تک فروخت کر دینا پڑا۔ انہیں بھی رہنے کے لیے صفا میں جگہ دی گئی اور ان پر یہ ذمہ داری بھی ڈالی گئی کہ وہ ان خوشوں کی نگرانی کریں۔ اصحاب صفا کے لیے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اور کبھی مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرف سے کھانے کا انتظام ہوتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک دن اہل صفا کے 80 آدمیوں کو کھانے کی دعوت دی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد کے اندر آئے اور دیکھا کہ 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ تسبیح پڑھنے اور ذکر و اذکار میں مشغول تھا اور دوسرا گروہ علم حاصل کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ دونوں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ گروہ بہتر ہے جو تعلیم کا کام کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوسرے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اصحاب صفا کو تعلیم و تربیت کے علاوہ فوجی کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ مثلاً بعض اوقات کسی قبیلے کے خلاف تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی، یعنی دشمن کو سزا دینے یا تعاقب کرنے کا مسئلہ درپیش ہوتا۔ اسی تربیت گاہ سے بڑی بڑی شخصیتیں تیار ہوئیں۔ مشہور فقیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور قاری سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور محدث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور زاہد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی، ابو دردہ، حضرت ابن مکتوم، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ، فاتح عراق سعد بن ابی وقاص، فاتح آرمینیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ وہ بولے، کیوں نہیں، ایک کمبل ہے، کچھ اس میں ہم اوڑھتے ہیں اور کچھ بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں چیزیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ گئے اور دونوں چیزیں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ہاتھوں میں لیا اور فرمایا، کون خریدتا ہے ان دونوں چیزوں کو؟ ایک شخص بولا، میں لیتا ہوں۔ دونوں کو 1 درہم کے بدلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 یا 3 بار فرمایا کہ کون 1 درہم سے زیادہ دیتا ہے؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کے ذریعے 2 درہم میں دونوں چیزوں کو فروخت کر دیا اور اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 1 درہم کا اناج لے کے اپنے گھر میں ڈال دو اور 1 درہم کی کلہاڑی لاؤ۔ پھر اس کلہاڑی میں ایک دستہ اپنے ہاتھ سے ٹھوک کر فرمایا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور 15 دن بعد آنا۔ وہ صحابی گئے اور وہی کام کیا۔ 15 دن بعد انہوں نے 10 درہم کما لیے تھے۔ کچھ درہم کا کپڑا خریدا اور کچھ کا غلہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ یہ کام ان کے لیے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں کہ آج کے جدید دور کے مائکرو فائنانس کی بنیاد یہی حدیث ہے۔ کسی شخص کے پاس جتنی کچھ بچت ہے اسے کارآمد اور نفع بخش کمائی کا ذریعہ بنانا اور اس کے لیے رہنمائی فراہم کرنا اور اپنی معمولی بچت و حقیر سرمایے سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہی دراصل کامیابی کا راز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ نماز فجر اور عصر میں سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے اور غیر حاضر اصحاب کے بارے میں دریافت کرتے اور اس کی وجہ جان کر ان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش فرماتے۔ نمبر 5، شفا خانہ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجاہدین کے لیے فوجی ہسپتال قائم تھا جس میں ان کا علاج کیا جاتا تھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی ہوتی تھی۔ اس کام کی حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھیں جو زخمیوں کا علاج کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد میں اس مقصد کے لیے بنی غفار کا خیمہ بھی نصب کیا گیا تھا۔ جنگ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدید زخمی ہو گئے تو ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تاکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ بھال کر سکیں۔ نمبر 6، مہمان خانہ اور وفود کا قیام۔ نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسجد میں ان کی مہمان نوازی کی بلکہ عیسائی وفد کو، جس کے افراد کی تعداد 60 تھی، انہیں اجازت دی کہ وہ اپنے طریقے سے عبادت بھی کریں۔ اسی طرح قبیلہ ثقیف کا وفد بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو مسجد میں بحیثیت مہمان ٹھہرایا بلکہ ان کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خیمہ نصب فرمایا اور ان کی تکریم کے لیے کئی صحابہ آگے بڑھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کی خدمت کے لیے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درخواست دی تو فرمایا کہ ان کی خدمت و تکریم سے تم کو نہیں روک رہا ہوں، لیکن انہیں ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں سے وہ قرآن سن سکے۔ اس وفد میں ان کے سردار ابن عبد یالیل بھی تھے جنہوں نے سفر طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلوکی اور شہر کے لڑکوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک و تحقیر کریں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ پھینکا اور پتھروں کی بوچھاڑ سے زخمی کر دیا۔ پیشانی مبارک کے خون نے بہہ کر پائے مبارک کو رنگین کر دیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سخت بت پرست اور اسلام کی عداوت میں سنگ دل لوگوں کو مسجد میں ٹھہرایا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جس قبیلہ طائف کو مسلمانوں کی منجنیق 40 دن تک سنگ باری کر کے فتح نہ کر سکی، اس کے بسنے والوں کے دلوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم، اسلام کی مصلحت، مسجد کے قیام اور اسلامی عبادت کے نظارے نے چند گھنٹوں کے اندر فتح کر لیا۔ لوہے کی تلوار کو سر پر روکا جا سکتا ہے لیکن محبت کی تلوار کے لیے کوئی صبر نہیں۔ نمبر 7، عورتوں اور بچوں کا داخلہ۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کرتی تھیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں باب النساء موجود ہے جہاں سے ان کا داخلہ ہوتا تھا۔ بعض مرتبہ مردوں کو خطاب کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عورتوں کے پاس آتے اور انہیں نصیحت فرماتے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس دور میں عورتیں عام طور پر فجر، مغرب اور عشاء کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عورتوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ عورتوں نے اپنے گلے اور کانوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اپنے زیور اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ بچے بھی بالعموم عورتوں کے ساتھ آتے تھے۔ بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسجد میں آنا اور اپنے نانا کی گود میں بیٹھنا بھی مشہور ہے۔ نمبر 8، جہاد کی تیاری۔ جہاد کا سامان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوتا تھا اور مجاہدین کو دیا جاتا تھا۔
जंग तबूक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से ताउन की अपील की तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने घर का पूरा असासा ला कर पेश कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने घर का आधा सामान पेश किया। बाज़ गरीब सहाबी मेहनत मजदूरी करके और एक सहाबी ने रात भर खेत में काम करके मुट्ठी भर खजूरें पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान के ढेर के ऊपर उसको बिखेर दिया। बाज़ औक़ात माले गनीमत, इन्फाल और हिदिया का माल भी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता और हकदारों में तकसीम किया जाता। अगर माल एक दिन में तकसीम नहीं होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात घर तशरीफ़ नहीं लाते बल्कि मस्जिद में ही क़याम फरमाते थे। नंबर 9, मस्जिद में अदालत। मस्जिद को कुज़ा और अदालत के लिए मरकज़ बनाने का सिलसिला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में फ़ैसला फरमाते और मुतअद्दिद मुद्दई और मुद्दा अलैह इनके गवाह और दूसरे लोग मस्जिद में हाजिर होते, जहां इनके बयानात लिए जाते थे और फ़ैसला सुनाया जाता था। एक लिहाज से ये खुली अदालत थी। इसमें हर शख्स अदालती कार्रवाई सुनने और देखने आ सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदालती फ़ैसले मस्जिद में किए, जैसे फ़ातिमा मखज़ूमी की चोरी साबित होने पर हाथ काटने का फ़ैसला और गामिदिया के रज्म का फ़ैसला। बनी कुरैज़ कबीला के कले के मुहासरे के दौरान इनके सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके पास भेज दें ताकि वो मशवरा करके कोई फ़ैसला करें। अबू लबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस कबीले के पास पहुँचे तो औरतें और बच्चे धाड़े मार मार कर रोने लगे और इस कैफियत को देखकर उन पर रिक्कत तारी हो गई। उन्होंने मशवरा दिया कि वो हथियार डाल दें, लेकिन साथ ही हल्क की तरफ इशारा भी कर दिया। इसका मतलब ये था कि इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन इन्हें फ़ौरन एहसास हुआ कि इनका इस तरह इशारा करना अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खयानत है, और अपने आप को मस्जिद नबवी के एक सुतून से बांध लिया और कसम खाई कि अब इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने दस्ते मुबारक से खोलेंगे। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 रात मुसलसल सुतून से बंधे रहे। इसके बाद उनकी तौबा कबूल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खोल दिया। सेहत और हफ्ज़ाने सेहत की ज़रूरत से किसको इनकार हो सकता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत, आफात में बहाली के कोर्स, क्लिनिकल लेबॉर्ट्रियाँ और बिल्डिंग का क़याम, मुमकिन हो तो एक्सरे और स्कैनिंग की सहूलियात, जहाँ मर्द और औरतों के लिए अलहदा औकात और अलग असनाफ के माहिरीन की फराहमी हो, तो ये अमल दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफाखाने और ज़ख्मियों की तीमारदारी के मुतरादिफ हो सकते हैं। मस्जिद के अतराफ़ किराए के लिए दुकानों की तामीर और इसके ज़रिए आमदनी के ज़राए फराहम करने का रुझान आम तौर पर पाया जाता है। इसके बजाय लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल्स या कम अज़ कम कमरे तैयार किए जाएं तो तलबा और तालिबात को मस्जिद के अहाते में पाकीज़ा माहौल मिल सकता है और तालीम के अलावा तरबियत के मौक़े भी मिल सकते हैं। ये मिसाल मेरे इल्म में है कि एक गरीब मोहल्ले में साहिब खैर ने मस्जिद बनाई है जो दिन रात खुली रहती है और सैकड़ों तालिब इल्म अपने घर में जगह की किल्लत की वजह से मस्जिद में लिखते पढ़ते हैं। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इस मस्जिद की वजह से सैकड़ों नौजवान ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनकर निकले हैं और आज एक बेहतर मुलाजिमत और अच्छे मुआश के हुसूल के ज़रिए माशरे में एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसा कि ये वाक़या काफ़ी मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी को अपना प्याला और चादर फ़रोख्त करके कुल्हाड़ी ख़रीदने, उसको दस्ता लगाकर लकड़ियाँ काटने की रहनुमाई की। यही दरअसल आज के माइक्रो फाइनेंस का तसव्वुर है जिसकी तरफ मुसलमानों ने बहुत कम तवज्जो दी है। इस किस्म की कोशिश ऐन सुन्नत नबवी की पैरवी है और ये काम हमारी मस्जिद में बड़ी खूबी के साथ किया जा सकता है। हमारे यहाँ मसाजिद में हज और उम्रा के फ़ज़ाइल
اور مسائل پر تو بیانات و اجتماعات ہوتے ہیں جو مسلم معاشرے کے صاحب نصاب اور اہل ثروت سے متعلق ہیں، لیکن غربت کے مارے اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کے لیے زکوٰۃ و صدقات پر گفتگو کم ہی ہوتی ہے۔ کیا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارننگ ان قریب فقر و افلاس لوگوں کو کفر کی طرف لے جائے گا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ بلا سودی سوسائٹیوں اور بیت الزکوٰۃ کا قیام وقت کی ضرورت ہے، اور زیادہ اچھا ہو کہ یہ مسجد کے احاطے ہی میں ہو۔ فقراء و مساکین اپنی ضروریات کے لیے سودی قرضہ جات کے چکر میں مبتلا ہوتے ہیں، بالآخر اپنے مکانات اور زیورات ہی نہیں بلکہ غربت کی انتہا میں خواتین کے لیے زندگی بہت زیادہ پرخطر ہو جاتی ہے۔ معروف محقق ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے خطبات بہاولپور میں زکوٰۃ کے تالیف قلب کی مد میں غیر مسلموں کی امداد اور حضرت عمر فاروق کے بیت المال سے بلا سودی قرضوں کے اجراء کا ذکر کیا ہے۔ تقصیری معاشرے میں تعلقات کی خوشگواری اور خیر سگالی و ہمدردی کے جذبات کو اجاگر کرنے اور اسلام کے نظام رحمت کو عملی طور پر پیش کرنے کے لیے مساجد سے بلا تفریق مذہب و ملت بلا سودی قرضوں اور زکوٰۃ و صدقات کی رقوم کا ایک حصہ کیا غیر مسلم عوام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ بالغ نظر علماء دین اور دانشوران ملت کو حقیقت پسندانہ انداز میں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ امت مسلم اور خاص طور پر ہمارے ملک میں اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے پر مساجد کے استعمال کے بارے میں انقلابی اور حرکی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف ملت کے علماء کرام اور عمائدین عظام کو خصوصی اور فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری مساجد معاشرتی ماحول کی بدصورتی اور ظلم کے اتھاہ سمندر میں کمل کے پھول کی طرح نمودار ہوں، جہاں نہ صرف خالق کی عبادت و بندوں کی تربیت کا اہتمام ہو بلکہ وہ خلق خدا کی خدمت و مودت کا بھی مرکز ہو۔ معاشرے کے مجبور، معذور اور حاشیہ پر رہنے والے افراد کی داد رسی ہو سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر ان تمام سرگرمیوں پر مشتمل چند مسجدوں کا قیام عمل میں آ جائے تو دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے اس کی افادیت و اہمیت کو دیکھ سکے گی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجراء کے اس عظیم الشان کام سے نہ صرف امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ ہو سکے گی بلکہ صدقہ جاریہ کے ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوگا جس سے ساری انسانیت مستفید ہو سکے گی، اور رب جلیل و قدر کے ہاں بے پناہ اجر و ثواب کی مستحق بھی۔ ساتھ ہی ہم اسلام کو ایک نظام رحمت اور مودت کی عملی شہادت کے طور پر بھی پیش کر سکیں گے۔